یہ جو قربانی والا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قربانی والے دن کے اندر جتنی چاہے نیکیاں کر لو، صدقات کر لو، اللہ کے راستے میں کچھ بھی دے دو، سب سے زیادہ افضل عمل احراق الدم ہے، خون بہانا۔ 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور چند ہزار کے اندر حصہ ڈال دیا تو یہ بندہ اس بندے سے بڑھ جائے گا جو لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کر دے لیکن قربانی نہ کرے۔ وہ جو لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کرنے والا ہے وہ گناہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا جو ہے نا جی مستحق ہوگا، اس لیے کہ جو عمل تھا اس نے وہ عمل نہیں کیا۔ احراق الدم جو قربانی ہے یہ حکم ہے، اور اس نے حکم کو چھوڑ کر اپنی عقل کے مطابق چلا، اپنی خواہش کے مطابق چلا، فلاں غریب کی مدد کر دوں گا، فلاں مسکین کی مدد کر دوں گا، فلاں جو ہے بندے کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دوں گا، لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر دو۔ لیکن جس بندے نے یہاں پر قربانی کے اندر حصہ لیا، قربانی کا عمل کیا ہے، وہ بندہ اس سے نہ عمل کے اندر نہ اجر کے اندر بڑھ سکتا ہے، بلکہ جس نے قربانی میں حصہ نہیں لیا وہ الٹا گناہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں قربانی واجب ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں قربانی کا جو حکم ہے وہ وجوب کا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعتن، جس کو اللہ نے استطاعت دی، جس کے پاس توفیق ہے، قربانی نہیں کر رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اتنی سخت جو وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی اور اتنے فضائل جو ذکر فرمائے، وَأَنَّهُ يَأْتِي، فرمائے یوم القیامہ، جو قربانی کرے گا یہ جانور جب کل قیامت والے دن قربانی کرنے والے کے اعمال کے لیے لے کر آیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا، فرمایا اپنے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، جسم کے ایک ایک عضو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کو پھینک دیا جاتا ہے، جن کو فضول سمجھا جاتا ہے، جن کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سینگوں کو، ان بالوں کو، ان کھروں کو جن کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے اور اس کو کوڑے دان کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ ان چیزوں کو بھی لے کر آئے گا، اعمال کے ترازو کے اندر اس کو تولا جائے گا، اور فرمایا وَأَنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا جب قربانی کے جانور پر وہ چھری پھرتی ہے، اس کا وہ قطرہ خون کا زمین پر نہیں لگا ہوتا، اللہ اس قطرے کو لگنے سے پہلے اپنے ہاں قبول فرما لیتی۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اور تنگی سمجھ کر نہ کیا کرو، بوجھ سمجھ کر نہ کیا کرو، اللہ کو راضی رکھنے کے جذبے کے ساتھ کیا کرو، اخلاص نیت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو نہ جانور کی گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، ولکن ینال التقوی، اللہ تو تمہارے اندر اخلاص اور تقوی کو دیکھتا ہے۔ جو جتنے اخلاص کے ساتھ کرے گا، کمزور جانور کیوں نہیں ہے جس پر عید ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کا لے آیا پھر نام و نمود کیا، نمائش کی، اللہ کو ہاں وہ قبول نہیں ہے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق لے آیا، اخلاص ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا، اللہ پاک اس پر وہ اجر عطا فرمائے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو بھائی مرضی ہے چھوڑ دیا، مرضی ہے کر لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 10 سال مدینہ میں رہے اور حضور نے 10 سال جو ہے نا جی قربانی کی، 10 سال میں حضور نے ایک دفعہ بھی قربانی کو نہیں چھوڑا ہے۔
اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اون، یعنی جو اون والے جانور ہیں، اونٹ ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر اون کے بدلے کے اندر بھی جو ہے نا جی نیکی عطا فرمائے گا۔ اندازہ کرو اتنا بڑا عمل اور اتنی زیادہ فضائل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے قریب کھڑی ہو، اس لیے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے اس کو خون گرتا ہے، اور اس کے خون کے گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والی کی بخشش فرما دیتے۔ تو اتنے بڑے فضائل اور نہ کرنے پر وعید، اور پھر بھی کوئی کہے نہیں جی بس ٹھیک ہے جی گھر کے اندر بڑا ہے نا جی وہ کر رہا ہے۔ ذہن کے اندر رکھو جس کے اوپر قربانی واجب ہے، میں نے اس کا نصاب جو ہے نا جی آپ کے سامنے ذکر